طاہر صاحب جو اعتراضات اٹھائے ہیں شعیب شاہین صاحب نے، وہ عدالت نے بھی بیان کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 اگست کو 2 یا 3 بار کیس کال کریں اور اس کے بعد ایک پارٹی فیصلہ دے دیں، ٹائم نہیں دیا گیا. یہ بات آج کی جا رہی ہے. مندو خیل صاحب بھی، انہوں نے بھی ایسا نہیں کہ صرف 2 ججز نے سوال اٹھائے، انہوں نے بھی سوال اٹھائے سارے کے سارے معاملے پر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 ماہ پہ یہ مقدمہ چلا، فرد جرم پہ سائن کیے عمران خان صاحب نے خود. اس کے بعد جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں کویشچن فریم ہوتے ہیں اور آپ اپنا آخری حق دفاع استعمال کرتے ہیں، اس پہ 36 سوالوں پہ عمران خان صاحب کے سائن ہیں. اب اس کے بعد جو لسٹ آف وٹنسز دی کہ رؤف حسن ایک وٹنس ہے جو ان کا ترجمان ہے، 1-2 اور ارریلیونٹ لوگ تھے. قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر ارریلیونٹ وٹنسز کی لسٹ آتی ہے قانون میں اس کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انڈیسنٹ ہیسٹ ہے. سپریم کورٹ نے آج دیکھیں سپریم کورٹ پورے پاکستان کی ہے، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے. کیا باقی کیسز میں بھی یہی ہیسٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک ملزم کا کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں سزا معطلی کے لیے یا اپیل کے لیے، آپ اس کے سارے میرٹس کھول دیں اور اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیں؟ کیا باقی کیسز میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں؟ دوسرے کیسز میں جہاں پناما تھا میاں نواز شریف کا، مانیٹرنگ ججز لگائے گئے سزا دینے کے لیے. یہ الٹ حساب ہے کہ مانیٹرنگ ججز جو ہیں وہ نیچے کی کورٹس کو انفلوئنس کر رہے ہیں کہ ملزم کو فائدہ دیا جائے. اس میں ہیس نہیں تھی، سارے قانونی پروسیجر پورے ہوئے ہیں اور یہ بحث اگر ہونی بھی ہے تو یہ ہائی کورٹ کی سٹیج پہ ہونی ہے. جلدی اس بات کی ہے کہ ریٹائرمنٹ نزدیک ہے ستمبر میں، وہ اپنی موجودگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ویٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اپیل کا فیصلہ ہو پھر سپریم کورٹ میں میری غیر موجودگی میں یہ معاملہ آئے. شعیب شاہین صاحب آپ کتنی جلدی فیصلہ ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ 2 معاملات ہیں، ایک تو ان کی سزا کی معطلی کا اور پھر دوسرا ہے کہ سزا کالعدم ہونے کا. معطل ہوتی ہے تو وہ جیل سے باہر آتے ہیں، کالعدم ہوتی ہے تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہوتے ہیں. آپ یہ دونوں معاملات کیا جلدی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں تو بھائی ان کا فیصلہ جلدی ہونا چاہیے نا. دیکھیں بات یہ ہے سمپل سی، آج جب آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل گئی ہیں، ایک شخص کو آپ نے ہر حال میں سزا دینی ہے بغیر سنے. آپ کہتے ہو حق کے دفاع بھی نہیں دیتے، آپ کہتے ہو آپ کو سنتے بھی نہیں ہیں، آپ کہتے ہو کہ آپ کو گواہ پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں کیا بنیادی حقوق ایسے ہیں؟ آج پوچھا ان سے الیکشن کمیشن کے وکیل سے، پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایک کیس بتا دیں جہاں ایک دن کے اندر ایک ہی دن ٹائم دیا ہو، 2 گھنٹے کے اندر اندر کہا ہو پیش ہو جاؤ ورنہ میں سزا دے دوں گا. آج تک کوئی ایک کیس، انہوں نے کہا جی آج تک ایسا کوئی کیس نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یار انصاف ہوتا ہوا تو نظر آئے، یہاں تو انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایسا جج جس کے اوپر ہم ہر دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کسی جج کے پاس بھیج دو، ایک اپنے فیس بک سے عمران خان کے خلاف نازیبا تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور تصاویر لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ہی فیس بک ہے لیکن میں نے نہیں لگائی. چلے مان لیتے ہیں تم نے نہیں لگائی ہوں گی. آپ نے کسی کو کہا، کسی کو بتایا کہ میرے فیس بک مس یوز ہو رہا ہے 2014 سے لے کر آنورڈ، لیکن اس کے باوجود افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیسری دفعہ کہتے ہیں نہیں آپ سن کے فیصلہ کرو. وہ کہتا ہے میں سنوں گا بھی نہیں آپ کو، میں فیصلہ دے دوں گا. تو طاہر صاحب اس صورتحال میں شعیب شاہین صاحب کے جو لیڈر ہیں، طاہر صاحب اس صورتحال میں شعیب شاہین صاحب کے لیڈر جیل سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے لیڈر کا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ پاکستان کے اندر بھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں فیس بک پوسٹ کا ذکر ہو رہا ہے وہ جعلی بنائی گئی اپنی جگہ پہ، مگر سٹنگ چیف جسٹس کے مدر ان لا کی بھی ایک آڈیو آئی، اس میں بھی ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں شریک ہونا، ایک ان کے ساتھی جج کو رابطہ کرنا منیب صاحب کو. بندیال صاحب کو تو یہ کیس نہیں سننا چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ ان کا ایک بائسڈ ہے، ان کی ایک فیملی کی ایک چیز سامنے آئی ہے. اس کے بعد تو ریکیوز کرنا چاہیے تھا، سننا ہی نہیں چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر تو انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ستمبر کے مہینے کے اندر اندر واپس آ جائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر عمران خان صاحب کا آلریڈی ایک ریمانڈ دیا جا چکا ہے سائفر کے کیس میں، وہ عدالت نے 30 اگست تک دیا ہے. تو اگر ریلیف ملتا بھی ہے مجھے وہ باہر آتے نظر نہیں آتے. آپ یہ بتائیں شعیب شاہین صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کیس میں انہیں رہائی ملتی ہے تو رہائی ہو جائے گی، یا پھر سائفر پھر دیگر مقدمات، آج ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح حملہ کیس میں گرفتاری کی اجازت دے دی تو مشکل ہوگا ان کا باہر آنا؟
دیکھیں 180 سے زائد مقدمات ہیں, اس سے پہلے بھی ہم فیس کر رہے تھے, ابھی بھی کریں گے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, سیٹلڈ لا یہ ہے کہ جس تاریخ کو جس کیس کی وجہ سے وہ جیل میں گئے ہیں, باقی کیسز سبسیکوینٹ ہیں, اور وہ سارے کیسز وہ تھے جن پہ وہ ضمانت پہ تھے, بیل بیفور اریسٹ پہ تھے. کنفرمیشن کے ٹائم جب انہوں نے کہا جی ملزم حاضر نہیں ہے, عدم پیروی پہ خارج ہو گئے. جب عدم پیروی پہ خارج ہوتے ہیں یا سبسیکوینٹ کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے, پروٹیکٹیو بیل لینا ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے, حق ہوتا ہے. اس لیے اس میں پروٹیکٹیو بیل کی ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جب اس میں اگر بیل ہو جاتی ہے تو باقی کیسز میں اسی پوزیشن میں واپس لے جائیں اور ساری عدالتوں میں جا کر کے وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور بیل بیفور اریسٹ کا رائٹ استعمال کریں. باقی عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیسز کی کیس ٹو کیس بنیاد پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے میں وہ طاہر صاحب آپ کی امیدیں کیسے بر آئیں گی؟ طاہر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ قانونی طور پر, اور ظاہر سپریم کورٹ کا آج آپ نے دیکھا ہے کہ کیا موڈ ہے. سپریم کورٹ نے تو اپنا مائنڈ بھی دے دیا, سب کچھ دے دیا, ریلیف بھی دے دیا آج کے آرڈر میں. ہائی کورٹ کو بھی باؤنڈ کر دیا, کل فیصلہ کریں ورنہ ہم فیصلہ کریں گے. وہ ناانصافی کرنے پہ تلے میں, ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے 16 ستمبر سے پہلے رہا کرنا ہے, ضرور کریں. وہ اب ناانصافی ہے, نظر آ رہا ہے ناانصافی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا ایک فیصلے کو ڈیسائیڈ کرنے کا, اور اس کی مثال پہلے موجود نہیں ہے. جو سائفر والا کیس ہے اس میں ایف آئی آر کیونکہ بعد میں ہوئی, انہوں نے بیل ابھی غالباً آج اپلائی کی ہے یا کل کی ہے. تو سائفر والے کیس میں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ 30 اگست تک ہیں, اس میں بیل گرانٹ نہیں ہوئی. تو مجھے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے رہا ہوتے نظر نہیں آتے, مگر یہ جو پروسیس کو ایویڈ کیا گیا ہے, پروسیس کو بلڈوز کیا گیا ہے, اور ایک ایسی کورٹ نے کیا ہے جس کی اپنی ایک بائس ہے, ایک انکلینیشن ہے, اور وہ ناانصافی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ کی پوزیشن بھی ازیوم کر رہے ہیں, ٹرائل کورٹ کی پوزیشن بھی ازیوم کر رہے ہیں, اور ساری کورٹوں کا کام خود کر کے وہ باقیوں کے ہاتھ پیر باندھ کے ایک لاڈلے کو ریلیف دینا چاہتے ہیں.